اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔ اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم پہ اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی۔ آج اپوزیشن ہے ہی نہیں، راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا، وہ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں، اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو، عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ۔ بھی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں، جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا، خاکم بدہم۔ پہلے ہم نے آدھا ملک کر لیا ہے، اب کیوں ہم آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا؟ بنیادی حقوق ہے کیا؟ کیا بنیادی حقوق صرف مجھے زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے، اس خوف کے تحت زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو گولی ماری جائے تب ان کی طرف سے، یا مجھ پر جو ہے گولیاں، میرے گھر پر گولیاں ماری جائیں تاکہ میں خوف سے دبک کر جو ہے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا یہ بنیادی حقوق ہیں؟ تو بنیادی حقوق کی جب آپ بات کرتے ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، تو ہیومن رائٹس صرف سانس لینا نہیں ہے، عزت اور وقار سے جینا، زندگی کی عزت اور وقار اور تمام تر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام و کرام ہے، ان کا استفادہ کرنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہیومن رائٹس۔ کیا میسر ہے اس وقت پاکستان میں عوام کو؟ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور اعتزاز حسن کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں۔ ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنی من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو سکرین آف کر دیں گے۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ تو یہی ہے آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکے کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے، اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا، ہم نے تو شیرین مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا، اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیرین مزاری، تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں؟ جب بی بی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا۔ اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشک بار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے۔ کیا یہی ہیومن رائٹس کی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ او بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، ان کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
عجیب بات ہے. یہ رہتے تو پاگل ہیں اس فلیٹس میں، لندن کے مہنگے ترین فلیٹس میں سے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے. جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم، جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پہ کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب قوم ہے. یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں، جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو، جو خائن ہو، صادق الامین نہ ہو، وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہے جو سزا یافتہ ہو. اور جو سزا یافتہ ہو اور جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا. ہمارے اوپر تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے. اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے. بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. نہ آپ فکر نہ کریں. پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ سر بسجود ہو جائے بادشاہ سلامت کی دربار میں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے. یہی کسر رہ گئی ہے. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے اسے. تب تک مثبت نتائج نہیں ہے، تب تک جمہوریت نہیں ہوگی، تب تک بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائیں گے یہاں ملک میں. یہ ہے دس از یور ڈیموکریسی. یہ ہے بنیادی حقوق جس کا تحفظ کیا جا رہا ہے. سارے ثنا خان جو ہے پورا چینل آپ دیکھیے گا. ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے. میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے ایک شخص محسن لامبے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھا رہا ہے اور وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی. اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حسن کے گھر پہ کرنی تھی. او بھائی چھینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہے کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو. کوئی لوگ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. یہی ہیومن رائٹس ہیں، یہی انسانی حقوق ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اعجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی. ماں سوا تقوی کے